الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبذاته القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تمام قسم کی حمد و تعریف، تمجید و تقدیس، بڑائی اور بزرگی کے مقدس اور پاکیزہ مطہر کلمات اللہ ملک العزیز والعلام کے لیے لائق، خاص اور اسی کو زیبا ہیں. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست اور انتظام و انسرام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ کے ولی، اللہ کے مخلص بندے، اور اللہ جن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، یہ روئے زمین کا وہ پاکیزہ گروہ ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کے اعمال و اقوال میں اور ان کے طرز معاشرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن اس میں یہ تمیز بھی ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے روپ میں شیطان آ کے ہمیں دھوکہ نہ دے جائے، شیطان ہمارے عقیدے اور ایمان پہ ضرب کاری نہ لگا جائے. حقیقی اولیاء اللہ وہ ہیں جو متبع سنت ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں، آثار صحابہ کے امین ہیں، سنت کے پابند ہیں.
یاد رکھیے کبھی بدعتی اور مشرک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، غیروں سے مافوق الاسباب مدد مانگنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اولیاء الرحمن کو، اولیاء اللہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی بنانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا وصف بیان کیا، تعارف کروایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے سچے ولی ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی اور یہ علامت ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری کا وصف ان میں پایا جاتا ہے۔ جو پرہیزگار نہ ہو، ایمان کا پختہ نہ ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، باشرع نہ ہو، سنت کا احیاء نہ کرے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے اہل ایمان کو، اور یہ اہل ایمان کون لوگ ہیں؟ اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے، ظلمات سے نکال کے، کہیں کفر کے اندھیرے، کہیں شرک کے اندھیرے، کہیں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے اندھیرے، کہیں بدعات کے اندھیرے، ان تمام تر اندھیروں سے اللہ انہیں نکال کے یخرجہم من الظلمات الی النور، ان تمام تر اندھیروں سے نکال کے اللہ انہیں روشنیوں پہ گامزن کر دیتا ہے۔ تو لوگ یہ مت سمجھیں کہ غیر اللہ کی طرف جائیں گے تو ہمیں اللہ کا تقرب مل جائے گا، اللہ ہمیں اپنا ولی اور دوست بنا لے گا، یہ ہرگز نہیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے رجوع کیا جائے، اپنے عقائد، اعمال اور احوال کی اصلاح کی جائے، انبیاء کی دعوت پہ صدق دل سے ایمان پختہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ہیں اللہ کے حقیقی ولی اور اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مخلص بندے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے اپنے مخلص بندوں کا تعارف فرمایا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ نے فرمایا، اعلان کر دیا، ربون اللہ کہہ دیا، پھر استقامت کا پہاڑ بن گئے، آندیاں آئیں، طوفان آئے، جنگ و جدل کے مصائب میں الجھنا پڑا، ہجرتوں پہ مجبور کر دیے گئے، لیکن ربون اللہ پہ استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹ گئے۔ جب کہہ دیا کہ ربون اللہ، پھر ڈرنا کیا، پھر جھکنا کیا، پھر دبنا کیا، حتیٰ کہ طاقتیں، احزاب، گروہ اور لشکر جمع ہوئے، انہیں کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، انہیں کہا گیا مختلف احزاب اور قبیلے انہوں نے تمہارے خلاف اکٹھ کر لیے، تمہارے خلاف اتحاد بنا لیے، طاقتیں جمع ہونے لگیں، ڈر جاؤ ان سے،
جھک جاؤ ان کے آگے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ایمان ان کے مزید بڑھ گئے، ایمان بڑھ گئے ان کے، اور انہوں نے کہا نہ نہ ہرگز نہیں، فزادہم ایمانا، بجائے اس کے کہ وہ ڈریں جھکیں، بلکہ ایمان میں مزید پختہ ہو گئے۔ کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں اللہ کافی ہے، اس سے اچھا مولا کوئی نہیں، اس سے اچھا مددگار کوئی نہیں۔ انبیاء اور رسل کی تاریخ، عظمتوں کی تاریخ، اولو العزم ولولوں کی تاریخ، سب سے بڑا روئے زمین پر اللہ کا ولی وہ عقیدہ توحید کا علم بردار ہوتا ہے، شرک سے بیزار ہوتا ہے، شرک سے اظہار برات کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرقان کے آخر میں پورا ایک رکوع ذکر کر دیا اپنے اولیاء کا، اپنے اولیاء کے اوصاف کا، اوصاف عباد الرحمن جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی بخوبی پہچان کروا دی۔ کہ ولی، میرے ولی ہوتے کیسے ہیں، ان کی زندگی صبح اور شام کیسے گزرتی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آؤ میرے ولیوں کو دیکھو، ان کی زمین میں ان کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، باوقار چال چلتے ہیں، جوہال سے بحث و تمیز نہیں کرتے، جاہل کبھی متھے لگ جائے سلام بیزاری کہہ دیتے۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ یہ کس روپ میں ولی بن کے آئے ہیں جن کے آس پاس جاہلوں کا جمگٹھا ہو، ناچ اور گانے کی محفلیں ہوں، ڈھول طبلے اور سرنگیاں ہوں، اور یہ تان و تشنیدیں۔ ایک بدبخت کہہ رہا تھا تمہارے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنے ہمارے پیروں کی ڈھولکیوں میں مزہ ہے۔ تم قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک بناتے ہو اور ہم ڈھولکیاں بجا بجا کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ انتہا ہے جہالت کی۔ گویا قرآن جس کو راس نہ آئے، قرآن جس کو پسند نہ آئے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ وہ ولی ہے کہ بدمعاش زمانے کا، چوروں ڈاکوؤں رہزنوں نے ولیوں کے بھیس میں ڈیرے ڈال لیے قبروں پر، ڈھیریوں پر، اور وہ لوگ ایمان سوار ہیں، ایمان نہیں سوار رہے، ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ بھنگ، چرس، افیون، ناچ گانا، شراب و کباب، بے پردگی، بے حیائی، یہ ایک پہچان بن گئی ہے۔ آوارگی ایک پہچان بن گئی ہے، اور میلوں کے نام پہ انسانیت سرے بازار رسوا ہو رہی ہے۔ اور یہ جی صوفی پیدا کیے جا رہے ہیں، اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن تعارف کرواتا ہے اولیاء اللہ کا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کہتا ہے میرے جو مخلص ولی ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی ہے کہ ان کی راتیں سجدے میں، رکوع میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزارنے والے، کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھنے والے اللہ کے سچے ولی ہیں۔ اور یہ جو تان باندھے کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا، یہ معاذ اللہ مسجد مندر جو گرانے کی بات کرے گا سب گرا دو، بس بندوں کے دل نہیں گراؤ۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی عہد احمد وچ فرق نہ کوئی، ہکو پیت مروڑی دا، یہ دے رہے سبق دنیا کو۔ عہد اور احمد میں فرق ہی کوئی نہیں، صرف وہ میم کی مروڑی درمیان میں آ گئی ہے، وہی اللہ جو عہد ہے وہی زمین پہ احمد ہے۔ انتہا نہیں ہو گئی اور جی یہ ولی ہے، ایسے ولی ہوتے ہیں جو اہل کفر اور اہل شرک کے ترجمان ہو، یہ ولی نہیں ہے، یہ ایمان و یقین پہ ہتھوڑے چلا رہے ہیں، عقیدہ توحید پہ کلہاڑے چلا رہے ہیں، ولیوں کے بحث میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے سچے ولی پروردگار سے یہ سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرم و مقاما۔ یاد رکھیے جس قبر پہ جا کے موت یاد نہ آئے، جس قبر پہ جا کے، جس قبرستان کے آنگن میں آپ کو موت یاد نہ آئے، وہ قبرستان نہیں ہوا کرتا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں کا کوئی عیش قدا تو ہو سکتا ہے، وہ قبرستان نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے سچے ولیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرم و مقاما۔ دیکھیے قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی طرف پڑھیے، اسے سمجھیے، یہ کیسے ایمان و یقین کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا یہ وصف بھی بیان کیا کہ وہ زنا کے قریب تر نہیں جاتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ایسا کر لیا وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس عمل کے زنا کے قریب تک نہ جانا، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اولیاء اللہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ با حیا ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، شرم و حیا کا پیکر ہوتے ہیں، بے حیائی سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جہاں بے حیائی پائی جائے وہ اللہ کے ولیوں کی آماج گاہ نہیں ہوتی۔ قرآن سے اللہ کے اولیاء کو تلاش کیجیے، اللہ اپنے مخلص بندوں کا تعارف کروائے گا۔ فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے جو سچے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے نیک صالح اولادوں کے سوال کرتے ہیں اور اپنے لیے نیک
اور پرہیزگار حکمران کا سوال کرتے ہیں. اور اسی طرح والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. لوگوں کے دلائل پر اندھے بہرے ہو کے نہیں چل پڑتے، تحقیق کرتے ہیں. اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. قرآن کو بہرے گونگے بن کے نہیں دیکھتے. آیات ربانی جب ان کے سامنے بیان کی جائیں خوب ان پہ غور و خوض کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ثابت ہوا کہ قرآن کے بغیر دلوں کو تالا ہی تالا ہے، اور دلوں کے تالے قرآن سے کھلتے ہیں. اللہ جو کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. تو جو قرآن نہ پڑھے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس کا واسطہ قرآن سے نہ ہو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کی یہ علامت ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے رہنمائی دیتا ہے. روئے زمین پر صحابہ کرام سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں. پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا. ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار کو اگر دیکھا جائے تو وہ سر سے پاؤں تک تعلیمات مصطفی کا ایک روشن نمونہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اپنے مخلص بندے کا ذکر کیا جسے حبیب نجار کہا جاتا تھا. ترکی کی بستی انطاکیہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین میں ذکر فرمایا کہ ہم نے 2 رسول بھیجے. ہمارے 2 نبی آئے اور انہوں نے آ کے عقیدہ توحید کا واعظ کیا. تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی طرف 2 نبی بھیجے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ان 2 کی مدد کے لیے تیسرا نبی ہم نے مبعوث فرمایا. تو انہوں نے یہ جواب اپنی قوم سے مخاطب ہو کے یہ کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہمیں اللہ کی طرف سے تمہارے ہاں بھیجا گیا ہے. بستی والوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. اللہ کا ایک سچا ولی بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے. قرآن ذکر کرتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، بستی کے دوسرے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلون، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے پیغام آیا اس کی پیروی کرو. رسولوں کی بات مانو. بستی والے بڑے نافرمان ظالم، انہوں نے اس اللہ کے سچے ولی کو قتل کر دیا. مارا، اتنا مارا کہ وہ جان سے چلے گئے. اور وہ حبیب نجار مار کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگوں تم جان لو کہ میں سچے عقیدے پر آ گیا ہوں. رسولوں کی پیروی کی وجہ سے مجھے جنت صاف نظر آ رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. قیل ادخل الجنہ، جب اسے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، قال یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ میں سچائی پر تھا. رسولوں کی اتباع کر کے میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. یہ اللہ کا سچا ولی تھا.
اللہ نے اس حبیب نجار کو قرآن میں رکھ دیا قیامت تک کے لیے. جو قرآن پڑھے گا وہ 3 رسولوں کی دعوت پہ لبیک کہنے والے حبیب نجار کا ذکر خیر کرتا رہے گا. جب تک قرآن باقی ہے گویا اس کا ذکر خیر باقی ہے. اصحاب کہف جنہوں نے اپنے زمانے میں عقیدہ توحید کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی آزمائش کا انہیں سامنا ہوا کہ سارا قبیلہ بما بادشاہ کے سارے لوگ ان کے دشمن بن گئے. اب یہ بھاگے اس دور کے تھانوں میں، گویا ان کی رپورٹیں درج ہو گئیں کہ یہ بادشاہ کے باغی ہیں اور غدار ہیں اور کسی نئے دین کا اعلان کرتے ہیں. نکلے یہ جائے پناہ تلاش کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. فرمایا یہ تھوڑی سی جوانوں کی تعداد میرے ساتھ مخلص بن کے یہ نکل آئے. فرمایا اللہ نے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. بستی چھوڑی، واسطے دار چھوڑے، تعلق دار اپنے چھوڑے، سب سے قطع تعلقی کر کے ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے رب کی توحید کی خاطر یہ نکلتے ہیں. فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ. آ جاتے ہیں کہ غار میں پناہ لیتے ہیں. جب اس غار میں گھس گئے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر قوم کو یہاں پہنچنے نہیں دی. انہیں تلاش کر نہیں سکا، انہوں نے غار میں پناہ لے لی. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں وہی موت دے دی، لیکن ایسی موت کہ اللہ سبحانہ و تعالی 300 سالوں تک، کم و بیش 309 سالوں تک اللہ ان کی حفاظتیں فرماتا رہا. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. دیکھیے جو اللہ کے سچے ولی ہیں، اللہ ان کے روح قبض کر لینے کے بعد بھی ان کے جسموں کی کیسے حفاظتیں کرتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج جب طلوع ہونے لگتا ہے، جب سورج بلندی پکڑتا ہے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچتا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورج اپنی دھوپ سے ان کو بچاتا ہے، اپنی تپش اور حرارت سے ان کو محفوظ رکھتا ہے. اے اللہ اگر یہ تیرے مواحد بندے، تیرے یہ سچے ولی اگر سوئے ہوئے تھے یا فوت شدہ تھے، ان کی حالت کو تو بہتر جانتا ہے. اللہ تو نے انہیں سلایا کیسے اور ان کی کروٹیں کیسے بدلیں اگر یہ فوت ہو چکے تھے. اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کی کروٹیں بھی میں خود ہی بدلا کرتا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی کروٹیں بدلنے کے بھی انتظام کر دیے، سورج کی تپش اور دھوپ سے بچانے کا بھی ان کے لیے ہم نے انتظام کر دیا. اے پیغمبر اگر آپ اس وقت ہوتے، اگر آپ موجود ہوتے، تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اگر آپ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے تو آپ یہ خیال کرتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ رُقُودٌ، وہ تو سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کی کروٹیں بھی اللہ فرماتا ہے ہم بدلا کرتے تھے. اور ان کے 300 سالوں تک جسموں کو محفوظ رکھنے والی ذات اللہ کی، حتیٰ کہ پھر جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے
یہ سورج والا کیلنڈر لگاؤ تو 300 سال بنتے ہیں، اسلامی کیلنڈر لگاؤ تو پھر 309 سال بنتے ہیں۔ وَازْدَادُوا 9، قرآن کہتا ہے 309 سال۔ تو گویا اسلامی کیلنڈر کو قرآن نے کاؤنٹ کیا ہے۔ جب اٹھے فرمایا اللہ نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، آخر اللہ نے اٹھا دیا، زندہ کیا۔ یہ ہے پروردگار کہ اتنے عرصے بعد انسان کو دوبارہ اسی جسم کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، اب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کتنی دیر ہو گئی یہاں؟ آپس میں کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگتا ہے گزرا ہے۔ پھر جب کچھ نہ سمجھ پائے قالوا ربکم اعلم بما لبستم، چھوڑو اس بات کو، کتنا عرصہ پڑے رہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی، ایسے محسوس ہوا جیسے بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ، جب تک سوئے تھے کوئی بھوک نہیں، جیسے ہی جاگے بھوک محسوس ہوئی۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ یقین ہو گیا یار یہاں واقعی کسی نے حفاظت کی ہے، جیبوں میں پیسے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی پیسے موجود ہیں، لباس کو بھی کچھ نہیں ہوا، جیبوں میں پیسے بھی موجود۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک جائے قریبی شہر سے کھانا لے آئے، خیال رکھنا کوئی دیکھ نہ لے، ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے اور پھر پکڑے جاؤ، فوراً جاؤ۔ دیکھے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھے تلاش کرے جو پاکیزہ صاف ستھرا اچھا کھانا ہو وہ لے کر آئے۔ گویا مومن پاکیزہ کھانا کھاتا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ کہہ رہے تھے أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا مومن کھاتا ہے، اپنے پیسوں سے خرید کے حلال کھاتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے جانا ہے اور ایسے آنا ہے، کسی کو شک نہ پڑے کون آیا کیا لے کے کب گیا۔ اب وہ بیچارہ جو کھانا لینے آیا ہے، اس نے جو شہر میں آ کے وہ کھانا لے کے پیسے دیے تو وہ کہنے لگے یہ کون سا سکہ لے آیا، یہ نہیں چلتا، ادھر دکھا ادھر دکھا، دیکھ دیکھ کے کوئی پرانا سیانا کوئی بزرگ جو موجود تھا اس نے کہا 300 سال پرانے پیسے لے آیا۔ جب یہ ماجرا کون ہو کہاں سے آئے ہو، پھر یہ حالات ان پہ کھلے۔ فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ادھر وہ تو اس فکر میں مبتلا تھے کہ ایسا نہ ہو کہ واپسی کافر بننا پڑے، کھانا لینے جاؤ تو واپسی وہ تمہیں لٹا لیں گے اپنے دین میں۔ بڑی مشکل سے دین سمجھ کے دین بچا کے غار میں پناہ لی ہے، لیکن جانے تک معاملہ بدل چکا تھا۔ اصحاب کہف نے بعد میں پھر موت پائی اور بعد والوں نے وہاں یادگار تک تعمیر کی۔ قرآن نے ان کا ذکر خیر رکھ دیا۔ قرآن والے جب تک پڑھتے رہیں گے اصحاب کہف کا ذکر خیر جاری رہے گا۔ اچھا ایک اور بات عقیدے کی اصلاح کے لیے،
اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے، تو لوگ کہتے ہیں لہذا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں، کتا نجس جانور ہے، اور یہ اصحاب کہف یہ مسلمانوں سے پہلے کے ہیں۔ کتے کی نجس، کتے کی حرمت، کتے کی پلیدگی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اور اسی طرح کتا یا گھروں میں فوٹو لگانا بالکل حرام ہے، اسلام نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، صرف کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، یا شکار کی خاطر کتا رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی کتا رکھا اس کے ثواب سے ڈیلی شوقیہ کتا پالا ڈیلی 1 قرات کم ہوگا، اور 1 قرات بھی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور پہلی بات یہ اتنا اجر کوئی کمائے، 1 قرات کمائی ہو تب اس میں سے مائنس بھی ہو، تو لہذا اسلام کتے پالنے کتے رکھنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی قطعاً نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معنوں میں اپنے اولیاء کا تعارف ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی حقیقی پیروی اللہ نصیب فرمائے، اور اولیاء کے روپ میں جو عقیدہ و ایمان پہ نقب لگانے والے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔